Welcome to my channel GS Sunni Network. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ جتنی چیزیں غسل میں فرض ہیں ان کی تکمیل پوری طور پر کرنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں میں جو چیزیں غسل میں فرض ہیں اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا ہے تو غسل ہمارا مکمل طور پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے غسل میں کمی باقی رہتی ہے۔ اگر ہم ادھورے غسل کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب ہم پاک ہی نہیں ہیں شریعت مطہرہ کے اعتبار سے تو ہمارا غسل جب نہیں ہے مکمل طور پر تو اس صورت میں نماز ادا ہو نہیں سکتی۔ پیارو، تو آئیے بیان کرتے ہیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو غسل میں فرض ہے۔ پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ اب یہ کلی جو کی جاتی ہے غسل میں، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اس کے کلی کرنے کی صورت کیا ہے، کس طرح سے کلی کرنی چاہیے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے میں پانی پہنچ جائے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی پہنچے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچ جائے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو، مثال کے طور پر کسی نے گوشت کھا لیا یا کوئی ویسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے وہ دانتوں میں اٹک گئی، تو بیان یوں کرتے ہیں کہ اس کا بھی دانتوں سے جدا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس چیز کو دانتوں سے نہیں چھڑائیں گے تو وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیز کا چھڑانا ضروری ہے، بے اس کے غسل نہ ہوگا، اور بے غسل اگر نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہے تو صحیح طور پر اس کو نکال کر وہاں تک پانی پہنچا دیا جائے تاکہ غسل پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور اگر وہ نہیں نکلی اور وہاں پانی نہیں پہنچا تو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا، اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض۔ غسل کے فرائض میں سے دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب یہ ناک میں پانی ڈالنا، اس کی صورت کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ناک کو صاف کرنا چاہیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، یعنی اس طرح سے چڑھائے کہ ناک میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ بال برابر جگہ بھی ناک میں دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ اور وہ چیز جو عورتیں جب غسل کرتی ہیں، جب غسل کرتی ہیں تو غسل کرنے کی صورت میں عورتوں کے ناک میں جو نتنی وغیرہ ہوتی ہے تو عورتوں کے لیے ضروری ہے وہ اس کو بھی ہلا لیں تاکہ صحیح طور پر وہاں پانی پہنچ جائے۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھلنا بھی فرض ہے۔ یعنی اگر ناک کے اندر ذرہ برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تمام کے تمام دھل گئی ہے لیکن دھل نہیں پائی تھی، کیچڑ کی وجہ سے، ناک میں گندگی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پایا، اگر آپ نے یہ گندگی نہیں چھٹائی، نہ چھٹانے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، تو آپ اگر نماز بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ آپ کا غسل ہی درست نہیں ہے تو نماز ہی کہاں سے مکمل ہوگی۔ یہ ہوا فرائض غسل میں سے دوسرا فرض۔ تیسرا فرض بیان کرتے ہیں کہ غسل میں تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہہ جانا،
یعنی پانی پورے بدن پر اس طرح بہے کہ پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی پہنچ جائے۔ اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی، یعنی ایک بال کی نوک کی برابر بھی کیا ہے دھلنے سے رہ گیا، یا کوئی پوری طور پر جو دھلنا تھا وہ نہیں دھل سکا، تو ایسی صورت میں بھی غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں 3 چیزیں غسل میں فرض، یعنی پہلے بیان کیا ہے کلی کرنا، پھر دوسری چیز بیان کی ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسری چیز بیان کی ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ جو بندہ ان کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے وہی بندہ غسل کا حامل ہوتا ہے، وہی بندہ کہلاتا ہے کہ ہاں اس نے واقعی غسل کیا ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد تو اس کی نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ خیال یہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نجس تہبند باندھ کر غسل کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا، یعنی تہبند کو باندھا اور باندھ کر وہ تہمت جو ناپاک ہے اسی تہمت کو باندھ کر نہاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جب ہم نہائیں گے تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس صورت میں اگر ہم نہاتے ہیں تو نجس تہبت باندھ کر غسل کرتے ہیں، تو ایسا جو کرتے ہیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے، اور یہ نجاست جو ہے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جس برتن کو وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے اس کو بھی نجس کر دیتی ہے، اور جس برتن میں جو پانی ہے اس پانی کو بھی نجس کر دیتی ہے۔ جب ہاتھ ہمارا اس تہبند جو ناپاک تہبند تھا اس پر لگا، اس پر سے نجاست ہمارے ہاتھ پر آئی، جسم ہم نے ملا تو جسم پر گئی، پھر اس کے بعد وہ برتن ہم نے چھوا تو اس برتن پر بھی گئی، یہ نجاست سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے ہمیں نہانا چاہیے، پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں تب غسل کریں، ورنہ اگر غسل کیے تو غسل نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہاں اگر تالاب میں ہے اور تالاب میں ہے اگر اس نجس کپڑا ہے اس کو ملتا ہے، ملنے کے بعد اگر وہ نہ بھی ملے اور لیکن اس کا بہاؤ اس کو لے جائے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا، غسل بھی اس کا ہو جائے گا، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ نجس کپڑا پہن کر اگر تالاب وغیرہ میں نہاتا ہے اور تالاب وغیرہ میں اگر اس کی نجاست اس کے بہاؤ سے ہی دور ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کپڑا جسم دونوں پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر نجاست اتنی گاڑی ہے کہ وہ بغیر ملے دور نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں تالاب میں ہوتے ہوئے بھی اس کو ملنا ضروری ہے، اور اس کو جب مل دیں گے تو وہ کپڑا اور وہ آدمی جو اس میں کھڑا ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں وہ چیزیں جو غسل میں فرض ہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ اگر ہم صحیح طور پر غسل کریں گے تبھی رب کی بارگاہ میں ہماری نمازیں قبول ہوں گی۔ اگر ہم صحیح طور پر غسل نہیں کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے تو تب بھی ہماری نمازیں رائے گا جائیں گی، بیکار جائیں گی، کیوں؟ ہم نے صحیح طور پر غسل ہی نہیں کیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طور پر غسل کریں۔ جب ہم صحیح طور پر غسل کریں گے تبھی ہماری نمازیں قبول ہوں گی، رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے کے لائق ہوں گے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جو چیزیں غسل میں فرض ہیں، 3 باتیں بیان کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔